السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ پاک ہمارے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قرار دے۔ ہر انسان کے لیے اس مہینے کو، ہر مسلمان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قرار دے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس مہینے میں ہم اس طرح کے بن جائیں کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بن جائیں۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا لفظ ہے، دیکھیں، ہرگز۔ ہرگز سے مراد یعنی جو بھی یا جو کو۔ ہرگز پہ سوال های استاد پاسخ دهد، استاد او را تشویق میکند۔ جو بھی استاد کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، استاد انہیں شاباشی دیتے ہیں۔ پدرم گفت، میرے والد نے کہا، بچه ها ہرگز خوب درس بخواند، برایش یک ہدیه میخرم۔ جو بھی صحیح سے پڑھائی کرے گا، اچھی طریقے سے پڑھے گا، میں اس کے لیے ایک تحفہ لوں گا۔ سرگرم یا در حالے یعنی مصروف یا مشغول یا کوئی بھی کام کرنا۔ دیکھیں، مریم سرگرم مطالعه بود کہ مادرش او را صدا زد۔ مریم مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، پڑھنے میں مصروف تھی، اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اس کی والدہ نے اسے بلا لیا۔ بچه ها در حیاط سرگرم بازی هستند و مادرشان مشغول حاضر کردن غذا هستند۔ بچے صحن میں اپنے کھیلنے میں مصروف ہیں اور ان کی مائیں کھانا بنانے میں مصروف ہے۔ پدر تلفن زد و گفت، میرے والد نے کال ملائی اور کہا، مشغول چه کار هستی، کس کام میں مصروف ہو، یعنی کیا کر رہے ہو۔ گفتم دارم تلویزیون نگاه میکنم، میں نے کہا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں۔ اب جارو کردن یا جارو زدن، اسے جارو کردن بھی بول سکتے ہیں، جارو زدن بھی بول سکتے ہیں، یعنی جھاڑو لگانا۔ رفتگر ہر شب کوچه ما را جارو میکند۔ رفتگر کہتے ہیں جھاڑو لگانے والے کو، تو جھاڑو لگانے والا ہر شب یعنی ہر رات ہماری گلی میں جھاڑو لگاتا ہے۔ مادرم میخواست اتاق را جارو بزند، میری ماں چاہتی تھی کہ کمرے میں جھاڑو لگائے، ولی من جارو را از او گرفتم و اتاق را جارو کردم، لیکن میں نے ان سے جھاڑو لے لیا اور میں نے کمرے میں جھاڑو لگا لیا۔ باغچه یعنی باغیچہ۔ در باغچه خانه ما یک درخت انجیر و چند گل وجود دارد۔ ہمارے گھر کے باغیچے میں ایک انجیر کا درخت اور چند پھول موجود ہیں۔ وقتی به خانه آمدم، جب میں گھر آیا، پدر بزرگم سرگرم آب دادن باغچه بود۔ میرے دادا باغچے میں پانی لگانے میں مصروف تھے۔ تمیز کردن یعنی صاف کرنا۔ یہ دیکھیں، سارا بدستمال میزش را تمیز کرد۔ یہاں دستمال سے مراد صفائی کا کپڑا ہے، یہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دستمال پڑھا تھا، وہ رومال کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی تقریباً رومال جیسا کپڑا ہوتا ہے جسے میز صاف کرتے ہیں۔ سارا نے دستمال سے یعنی رومال سے اپنی میز کو صاف کیا۔ یہاں رومال سے مراد یہ صفائی کا کپڑا ہے۔ من و خواهرم، میں اور میری بہن، ہمیشہ در تمیز کردن خانه به مادرمان کمک میکنیم، ہمیشہ گھر کی صفائی میں اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں۔ اتاق پذیرائی یعنی گیسٹ روم۔ دوستم را به اتاق پذیرائی بردم، میں اپنے دوست کو گیسٹ روم میں لے گیا، و برای او چائے و شیرینی آوردم، اور اس کے لیے میں چائے اور مٹھائی لے آیا۔ در خانه ما یک اتاق خواب، یک اتاق مطالعه و یک اتاق پذیرائی برای مہمان وجود دارد۔ ہمارے گھر میں ایک بیڈ روم، ایک اسٹڈی روم اور ایک گیسٹ روم مہمانوں کے لیے موجود ہے۔ رنگ زدن یعنی رنگ لگانا یا رنگ کرنا۔ دیوارهای اتاقمان کثیف است، ہمارے کمرے کی دیواریں گندی ہیں۔ میخواهیم آنها را رنگ بزنیم، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں رنگ لگائیں۔ ہنگامی که به خانه جواد رفتم، جب میں جواد کے گھر گیا، متوجه شدم رنگکار در خانه را رنگ میزند، تب مجھے پتا چلا کہ رنگ لگانے والا اس کے گھر کے دروازے کو رنگ کر رہا ہے۔ مہمانی یعنی مہمانی، دعوت بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اسے۔ ما دیشب برای مہمانی به خانه عمویمان رفتیم، ہم کل رات مہمانی کے لیے اپنے چچا کے گھر گئے تھے۔
ماہ مبارک رمضان ماہ مہمانی خداست۔ رمضان کا مہینہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، یعنی اس وقت سارے انسان خدا کے مہمان ہوتے ہیں، یعنی خدا ان کی دعوت کرتا ہے۔ دعوت کردن یا دعوت نمودن یعنی دعوت کرنا۔ دوستم دیشب مرا برائے شام به مہمانی دعوت کرد۔ میرے دوست نے کل رات ہمیں رات کے کھانے پہ ہمیں دعوت دی۔ و من در آنجا بسیاری از دوستانم را دیدم، اور میں نے وہاں پہ اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھا۔ پدرم گفت، میرے والد نے کہا، برائے شرکت در جشن تولدت دعوت کن۔ میرے والد نے کہا کہ اپنے دوستوں کو اپنے جنم دن کی جشن میں شریک ہونے کی دعوت دو۔ تعجب یعنی تعجب، حیرت۔ وقتی متوجہ شدم او 10 فرزند دارد، جب مجھے پتا چلا کہ اس کے 10 بچے ہیں، با تعجب گفتم، میں نے تعجب سے کہا 10 فرزند داری یعنی 10 بچے ہیں۔ وقتی شنیدم پدر و مادرم میخواهند به ایران بیایند، جب میں نے سنا کہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ ایران آئیں، خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم، مجھے حیرت ہوئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ چه خبر یعنی کیا خبر ہے۔ وقتی دوستم از کشورمان برگشت به او گفتم، جب میرا دوست ہمارے ملک سے واپس آیا یعنی ہم ملکی تھے، به او گفتم، میں نے اس سے کہا، از پدر و مادرم چه خبرداری، میرے ماں باپ کے بارے میں کیا خبر ہے یعنی کیا حال چال ہے ان کے۔ گفت به لطف خدا ہمیں خوب هستند، اس نے کہا خدا کے کرم سے سارے ٹھیک ہیں۔ وقتی به دیدن حسین رفتم، جب میں حسین کو دیکھنے کے لیے گیا، گفت از مدرسه و کلاس چه خبر، مدرسے اور کلاس کے بارے میں کیا خبر ہے۔ گفتم، میں نے کہا 2 روز قبل امتحان دادیم، 2 دن پہلے ہم نے امتحان دیے و قبول شدم اور میں پاس ہو گیا۔ استاد مان ہم به مشہد رفتند و ہمارے استاد بھی مشہد کی طرف گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سالے یعنی سال۔ پسرم علی 10 ساله است، میرا بیٹا علی 10 سال کا ہے۔ او در کلاس چهارم درس میخواند، وہ 4 جماعت میں پڑھتا ہے۔ برادر بزرگم 30 ساله است، میرا بڑا بھائی 30 سال کا ہے۔ و برادر کوچکم 17 ساله است، اور میرا چھوٹا بھائی 17 سال کا ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے ایمان۔ ایمان یعنی ایمان۔ باریدن یعنی برسنا۔ بت پرست بت پرست۔ بیابان یعنی خشکی، خشکی والے علاقے۔ پیامبر پیغمبر۔ پیرو پیروکار۔ تقاضا کردن یعنی تقاضا کرنا۔ جفت جفت یعنی جوڑا یا جوڑی۔ خدا پرستی یعنی خدا پرستی۔ دشنام دشنام یعنی تکلیفیں دینا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا۔ دنیا پرست دنیا پرست۔ روزگار روزگار۔ سوار سوار۔ سیل سیلاب سیلاب کو کہتے ہیں۔ شدید شدید یعنی سخت یا تیز۔ عذاب عذاب۔ غرق شدن غرق ہونا، ڈوب جانا۔ فرا گرفتن یعنی پہنچ جانا۔ مخالفت مخالفت۔ مسخرے کردن یعنی مسخری کرنا، مذاق اڑانا۔ نا امید نا امید۔ ہدایت ہدایت۔ یاران یاران یعنی دوست یا چاہنے والے۔ ہمارے درس کا نام ہے کشتی نوح، یعنی حضرت نوح کی کشتی، اور یہ الفاظ وہی الفاظ ہیں جو آگے جا کے ہم انہی الفاظوں پر مبنی ہم درس کو پڑھیں گے، چیپٹر کو پڑھیں گے۔ تو اب ہم پڑھیں گے ان الفاظوں کو رواں۔ ایمان، باریدن، بت پرست، بیابان، پیامبر، پیرو، تقاضا کردن، جفت، خدا پرستی، دشنام، دنیا پرست، روزگار، سوار، سیل، شدید، عذاب، غرق شدن، فرا گرفتن، مخالفت، مسخره کردن، ناامید، ہدایت، یاران۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے کشتی نوح، یعنی حضرت نوح کی کشتی۔ در زمان قدیم پیامبری بے نام نوح زندگی می کرد۔ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں نوح کے نام سے ایک نبی ہوا کرتے تھے، پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ او 95 سال مردم را به خدا پرستی دعوت نمود، انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دی۔ اما بسیاری از آنان که دنیا پرست بودند،
لیکن بہت ہی زیادہ تعداد میں ان میں سے ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا پرست تھے، بحرف ہائش گوش نمیدادند، ان کی باتوں پہ کان نہیں دیتے تھے، وباؤ مخالفت می کردند اور ان کی مخالفت کرتے تھے، و بے پیروانش دشنام می دادند، اور جو حضرت نوح کے پیروکار ہوا کرتے تھے، ان کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے، انہیں وہ لوگ جو دنیا پرست لوگ ہوتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے۔ سر انجام حضرت نوح از ہدایت آنان نا امید شد، آخر کار حضرت نوح ان کی انہیں ہدایت پہ لانے پر نا امید ہو گئے، یعنی حضرت نوح نا امید ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ہم پڑھ کے آئے کتنے 950 سال تک حضرت نوح نے ہدایت کا ان کو درس دیا، انہیں خدا پرستی کی دعوت دی، اور بالآخر حضرت نوح نا امید ہوئے۔ وہ از خداوند برائے آنان تقاضۂ عذاب کرد، اور خدا سے انہوں نے ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا کی۔ خداوند بے او دستور داد، خداوند نے انہیں حکم دیا تھا کشتی بزرگی بسازد، خداوند نے انہیں حکم دیا کہ ایک بہت ہی بڑی کشتی بنا لو۔ مردم بی ایمانی آن روزگار کے می دیدند نوح دارد در مکانی دور از دریا کشتی می سازد او را مسخره می کردند۔ تو اس زمانے کے لوگ جو حضرت نوح پہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں دریا سے دور، یعنی یہاں آس پاس کوئی دریا نہیں ہے، خشکی پہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت نوح کو دیکھا تو انہوں نے حضرت نوح پہ مسخرہ کیا، یعنی ان کا مذاق اڑایا۔ و بخندے می گفتند، اور ہنستے ہوئے وہ کہتے تھے، بیابان خشک و ساختن کشتی، یعنی خشک بیابان پہ، ایک تو بیابان خشک ہے اور اوپر سے کشتی کا بنانا، یعنی خشکی کے علاقے میں آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ سر انجام زمان عذاب فرا رسید، آخر کار عذاب کا زمانہ پہنچ گیا، عذاب کا وقت آ گیا۔ خداوند بے نوح فرمان داد، خداوند نے حضرت نوح کو حکم دیا، اے نوح بخود از ہر موجودی یک جفت داخل کشتی سوار کن، اے نوح اپنے ساتھ ہر موجود یعنی ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا لو اور کشتی میں سوار کرو، و ہمراہ یارانت بر کشتی سوار شو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ خود بھی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ طوفان شروع شد، طوفان شروع ہو گیا، باران شدیدی از آسمان بارید، بہت ہی تیز بارشیں آسمان سے برسنے لگی، سیل ہمیں جارا فرا گرفت، سیلاب نے ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ ہمیں یہ بت پرستان غرق شدند، اور تمام بت پرست جو ہیں وہ ڈوب گئے۔ نوح و یارانش بخاطر صبر و ایمانش بسلامت نجات یافتند، نوح اور ان کے دوست، ان کے چاہنے والے اپنے صبر اور اپنے ایمان کی وجہ سے سلامت ہو کے یعنی بچ گئے اور نجات پائی انہوں نے، و زندگی خوبی و خوشی را شروع کردند، اور ایک نئی زندگی کو اپنی خوشحالی کے ساتھ انہوں نے شروع کیا۔ تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی، ہم نے حضرت نوح کی سٹوری پڑھی، ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، ہم نے جملے پڑھے، اور تو ان مکمل چیزوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔